دنیا کی رنگینیوں سے نکل کر اللہ کی طرف جانے کا جو راستہ ہے وہ آسان نہیں ہوتا، گو کہ راستہ تو بڑا کٹھن ہے لیکن اس کی منزل بڑی پیاری ہے۔ اسی طرح کی ایک کہانی میں آپ کو اپنی زبانی پیش کرتی ہوں کہ اسکول کا سفر ختم ہونے کے بعد جب میں کالج کے زمانے میں گئی تو وہاں پر بہت سارے ایسے حالات، واقعات، ایسے کچھ منظر جو میرے دل کو آج تک یاد ہیں، مجھے بھولتے نہیں ہیں۔ وہاں کا ماحول، وہاں کی لڑکیاں، میں صرف حیران ہوتی اور پریشان ہوتی کہ یہ گھروں سے آتی ہیں اور جاتے وقت یہ پھر لڑکوں کے ساتھ باہر کیسے چلی جاتی ہیں، وہ بھی بغیر دوپٹے کے۔ کیا ان کے والدین کو اس چیز کی خبر ہے؟ یہی باتیں مجھے دن بدن پریشان کرتی رہیں۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ میں روتی تھی اللہ کے آگے سجدے میں اور پوچھتی تھی کہ آیا ہمارا دنیا میں آنے کا یہی مقصد ہے؟ میرا دل بہت پریشان ہوتا اور میں اپنی یہ کیفیات گھر والوں کو بتا بھی نہ پاتی۔ والد صاحب کا تو بہت زیادہ ارمان تھا کہ میں ایک اچھی تعلیم یافتہ بچی بن جاؤں۔ وہ جو ایک ایجوکیشنل سسٹم ہے ہمارے اندر، ایک ہائی فائی کوالٹی، ایک اونچا معیار، بس میرے دل کو یہ بات پریشان کرتی تھی کہ والد صاحب جب سنیں گے تو وہ کیا سوچیں گے۔ ایف ایس سی کمپلیٹ ہونے کے بعد جب بی ایس آنرز کا پہلا سال شروع ہونے لگا تو میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ میں مدرسہ جانا چاہتی ہوں۔ یہ سوال اندر ہی اندر مجھے بھی پریشان کر رہا تھا اور والد صاحب کی ایک درخواست، وہ ایک ایسا ہاتھ جو میرے والد صاحب نے میرے سر پر رکھا، ایسا مربیانہ اور مشفقانہ کہ میں آج تک وہ انداز نہ کسی کا محسوس کر سکتی ہوں، نہ مجھے کبھی محسوس ہوا۔ وہ جو والد صاحب کی درخواست کہ بیٹا میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو مدرسہ ہی جانا ہے تو آپ کو ہاسٹلائزیشن میں رہنا پڑے گا، آپ کو وہیں پر رہائش اختیار کرنی پڑے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ مدرسہ جائیں اور پھر گھر پر آئیں اور آپ ڈبل مائنڈیڈ ہو جائیں، آپ کا دھیان ادھر بھی بھٹکے اور ادھر بھی، اور آپ صرف ایک راہ پر چل ہی نہ سکیں۔ یہ وہ اللہ کی راہ کے معرفت کے وہ راستے تھے جنہوں نے میری منزل کا پہلا راستہ، پہلی سیڑھی جو تھی اتنی مشکل آئی کہ مجھے ہاسٹلائزیشن میں رہنا پڑا۔ لیکن میرا دل صرف اس وجہ سے مطمئن تھا کہ اللہ والوں کی صحبت انسان کے دلوں کو زندہ کر دیتی ہے، ایمان کو تازگی دیتی ہے، گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے، نیک لوگوں کی مجلس رحمت اور سکون اور ہدایت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ میں نے سوچا فرا، وہاں پر تمہارے ساتھ تمہارے والدین تو نہ ہوں گے، تمہارے بہن بھائی تو نہ ہوں گے، تمہارے رشتہ دار تو نہ ہوں گے، لیکن وہاں پر اللہ والوں کی صحبت ہوگی۔ خیر، وہ دن تھا جس دن میرے گھر میں سامان پیک ہو رہا تھا میرے ہاسٹل جانے کے لیے، اور ہر بندہ کی آنکھوں میں آنسو تھا۔ ہم سب بہن بھائی، والدہ، والد صاحب، ہم سب رو رہے تھے۔ پتہ نہیں اتنی چھوٹی سی عمر میں کبھی والدین کے بغیر نہ رہنا ایک دل میں عجیب سا وسوسہ پیدا کر رہا تھا، لیکن ایک طرف نیک لوگوں کی صحبت کا دل میں بہت یقین تھا۔ اللہ والوں کے ساتھ رہنے سے دل نرم ہوتا ہے، ذکر الہی کی رغبت بڑھتی ہے، اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، آخرت کی فکر نصیب ہوتی ہے، اور یہی تو وہ سب چیزیں تھیں جو میں کالج کے ماحول میں نہیں لے پا رہی تھی۔ بری صحبت سے تو انسان بگڑتا ہی ہے اور اچھی صحبت سے سنورتا ہی ہے۔ یہ سب باتیں سوچتے ہوئے میں ہاسٹل میں آج میرا پہلا قدم تھا۔ اللہ والوں کی صحبت نصیب ہو تو اسے غنیمت جانو، کیونکہ یہ بڑی دنیا کی نعمت ہے۔ یہی سوچتے ہوئے جب میں نے ٹیسٹ کلیئر کیا تو وہاں کی معلمات کا جو انداز تھا نہ میں وہ اپنے الفاظ میں بیان کر سکتی ہوں۔ ایسی پیاری پر اخلاق، جیسے کہ جنت کی حوروں کا ایک نمونہ اللہ نے دنیا میں پیش کیا ہو، اور ان کی اس
انداز نے میرے دل کو دن بہ دن اللہ کے اور قریب کر دیا، اور وہاں کی میری جتنی دوستیں تھیں، کلاس کی جتنی طالبات تھیں، سب نے اتنے پیارے انداز میں مجھے بتانی ہر بات۔ گو کہ مجھے شوق تو بہت تھا لیکن میرے اندر اعمال زیرو تھے۔ اگر مجھ سے میری بچیاں رات کو آ کر پوچھتی طالبات کہ بیٹا آپ نے آج 100 مرتبہ درود شریف پڑھا، تو میں سوچتی اور میں کہتی کہ نہیں، میں تو صرف 10 دفعہ بھی نہیں پڑھ پائی۔ تو وہ مجھے بڑے پیارے انداز میں سمجھاتی اور کہتی کہ فرا آپ کوشش کرو، چلو آپ سے 100 مرتبہ نہیں پڑھا جا رہا تو آپ 10 دفعہ سے شروع کرو، آپ نے صرف دن کا 10 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح وہ میرے اندر ایک امنگ پیدا کرتی تھیں، اور ایک جذبہ احسار اور قربانی بھی ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہتا تھا۔ طالبات نے مجھے تیار کرنا کہ فرا آپ کے اندر جذبہ ہے، آپ کر سکتی ہو، آپ اللہ کے لیے آئی ہو، آپ آگے بڑھو۔ وہ مجھے تیار کرتی کہ آپ چاشت پڑھو، آپ اوابین کے نفل پڑھو، آپ اللہ سے مانگو، اور یہی طریقہ کار مجھے آگے بڑھاتا اور ان طالبات اور میری ان پیاری دوستوں کو میں زندگی بھر احسان مند رہوں گی، اور میں کبھی ان کے احسان کو اور معلمات کے اور اپنے اساتذہ کے پیار کو پوری زندگی نہیں بھول سکتی، جنہوں نے میرے اوپر محنت کی، اور آج ان محنتوں کا رنگ ہے جو صرف اتنا سا مجھ پر چڑھا ہے کہ اللہ کا رنگ مجھ پر چڑھانے کی جو انہوں نے کوشش کی، اب تو یہ میرے اوپر ڈیپینڈڈ ہے کہ اتنا کچھ سیکھنے کے بعد بھی میں اپنے آپ کو اللہ کی راہ پر نہ لگاؤں۔ تو وہاں وقت کے ساتھ ساتھ میں نے سیکھا کہ اللہ سے محبت ایمان کو روح، دل کو سکون اور زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے۔ میں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اللہ نے میرے دل کو نماز سے محبت، قرآن کی تلاوت میں دل لگنا شروع ہو گیا، گناہوں سے بچنے کی کوشش اور ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے کی ایک طلب پیدا ہوتی گئی، اللہ کی رضا کو اپنی خواہش پر مقدم رکھنے کا جذبہ اس طرح کا پیدا ہوا کہ دنیا کی پریشانیاں ہلکی سے ہلکی محسوس ہونے لگیں، اور یہ اللہ کی محبت ہی وہ خزانہ تھا جو نصیب والوں کو ملتا ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو بھی اپنی محبت سے بھر دے، اور آہستہ آہستہ اللہ کے رستوں پر میں نے اپنا وقت لگانا شروع کیا، اور وہ وقت رائے گا نہیں گیا۔ میں اللہ سے امید کرتی ہوں انشاءاللہ میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ بھی اپنے قدم اللہ کے لیے بڑھائیں۔ اگر کوئی بندی آج میرے سے یہ لکھ لے کہ اگر کوئی بندی اللہ کے لیے صرف ایک قدم اپنا آگے بڑھائے گی تو اس کے 10 قدم اللہ اس کی طرف اپنے بڑھائیں گے، اور آہستہ آہستہ اس کو اللہ کا ایسا قرب نصیب ہوگا کہ دنیا والوں کی کوئی بھی باتیں، کوئی بھی تانے، کوئی بھی رکاوٹیں اس کے در پر بھی آ جائیں تو وہ اس کو محسوس نہ کرے گی، اور یہ اللہ والوں کا پیار ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے۔ آپ سب سے درخواست کرتی ہوں کہ اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے، اور اسی طرح کا آپ پیار محبت لینا چاہتے ہیں، اسی طرح کی اور ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ اور پھر کیا ہوا، وہ مدرسے کے 4 سال میری زندگی کو ایک پرامن زندگی بنا دینے والے، اور اللہ کے راستے میں آنے والی مشکلوں کو بھی مٹھاس کا ایک پہلو دینے والے تھے۔ وہاں کی طالبات نے جب بھی کوئی بات سمجھانی ہوتی، کسی بچی کو کسی بچی سے کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ یہ نہ کہتی کہ اے میری بہن تم نے مجھے یہ تکلیف پہنچائی ہے، بس آسان سی سادہ سی زبان، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے نا کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور آج میں آپ سب کو بھی اسی چیز کی نصیحت اور تربیت دیتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو مدارس کے ساتھ جوڑیں، مساجد کے ساتھ جوڑیں، اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے اگر ان کو کچھ دشواری بھی پیش آ جائے، جو ساتھ میرے والدین نے دیا، جو میرے بہن بھائیوں نے دیا، اور اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جو محنت انہوں نے مجھ پر کی، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہت اچھا نعم البدل عطا فرمائے، اور ان کو ہمیشہ اس کا درجہ بدرجہ اعلیٰ ثواب عطا فرمائے۔ اور آپ اسی طرح آپ لوگ بھی اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے محنت کریں،
آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ضرور کمنٹ کیجیے، لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔